پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن ٹاپکس پہ تنویر کاظمی، اردو آڈیو، باب نمبر 250۔ مسلمان اور مساجد کے الفاظ پچھلے انبیاء اور اہل کتاب کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ سورہ البقرہ نمبر 2، آیت نمبر 127 سے 133۔ تو 128 میں یہ استعمال کیا گیا لفظ مسلمین اور مسلمات ابراہیم کے لیے۔ اور جب ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا حکم بردار بنائیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں میں سے یہی کہا کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اور جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی بات کریں گے، جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ سورہ البقرہ نمبر 2، آیت نمبر 136۔ یہاں پہ بھی آخر میں نحن لہو مسلمون استعمال ہوا ہے وقت۔ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو کتابیں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار سے ملی ان پر سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں۔ سورہ ال عمران نمبر 3، آیت نمبر 50 سے 52۔ اس میں بھی آیت نمبر 52 میں آخر میں استعمال ہوا ہے وَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک ہی نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے انکار اور نافرمانی ہی دیکھی، اور جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار اور نافرمانی ہی دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو۔ ہماری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور آپ گواہ ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ وَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ سورہ ال عمران نمبر 3، آیت نمبر 67۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے، اور اسی کے فرما بردار تھے، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کانا حنیفاً مسلماً استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔ سورہ النساء نمبر 4، آیت نمبر 125۔ اور اس شخص سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور نیکوکار بھی ہے، اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے، جو یکسو یعنی ایک اللہ کے ہو رہے تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ یہاں پہ احسن الدین ممن اسلم استعمال ہوا ہے۔ سورہ المائدہ نمبر 5، آیت نمبر 111۔ اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، تو کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے، تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ وَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کا ورڈ استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔ سورہ الاعراف نمبر 7، آیت نمبر 120 سے 126۔ اور یہ کیفیت دے کر جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے کہ ہم سب جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ ہارون کے پروردگار پر۔ فرعون نے کہا پیشتر کہ اس کے میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے
جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ میں پہلے تو تمہاری طرف کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں فرما برداروں کی حالت میں وفات دیجیے۔ یہاں پر بھی ربنا افرغ علینا صبر و توفنا مسلمین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ یونس نمبر 10 آیت نمبر 84۔ اور جب موسیٰ نے کہا بھائیو، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر دل سے فرمانبردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ اس میں بھی ان کنتم مسلمین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 10، سورہ یونس نمبر 10 آیت نمبر 90۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروایا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کرنے والے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگے میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ النحل نمبر 16 آیت نمبر 89۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے پیغمبر تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت و بشارت ہے۔ سورہ النحل نمبر 16 آیت نمبر 101 سے 102۔ اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں، اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہیں۔ اور یہ کہہ دو کہ اس کو روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں، تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے، اور حکم ماننے والوں کے لیے تو یہ ہدایت و بشارت ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ الحج نمبر 22 آیت نمبر 34۔ اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے، تاکہ جو مویشی چھپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا پروردگار ایک ہی ہے، تو اس کے فرمانبردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہاں پہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ النمل نمبر 27 آیت نمبر 27 سے 31۔ سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے، کہ میرا خط لے جاؤ اور ان کی طرف ڈال دو، پھر ان کے پاس سے ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ دربار والوں مجھ تک ایک نامہ گرامی پہنچا دیا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بعد اس کے کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و فرمانبردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مسلمین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ النمل نمبر 27 آیت نمبر 38۔ سلیمان نے کہا اے میرے دربار والو، کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرمانبردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے۔ یہاں پہ بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ النمل نمبر 27 آیت نمبر 41 سے 42۔ سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوجھ نہیں رکھتے۔ پھر جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کے عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرمانبردار ہیں۔ یہاں پہ وہ اوتین العلم من قبلہا وَكُنَّا مسلمین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ العنکبوت
نمبر 29 آیت نمبر 46، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں تو ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا اور تمہارا معبود تو ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ یہاں پہ وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کا لفظ استعمال ہوا ہے اہل کتاب کے لیے۔ سورہ 37 آیت نمبر 102 سے 106، جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا، ابا جان جو آپ کا حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیے گا۔ اس طرح ان دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، تو ہم نے ان کو پکارا کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی۔ آیت نمبر 103 میں فلما اسلما وطلہ للجبین، اسلمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔